بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں، پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ استخارہ پروگرام ہر روز آپ لوگ براہ راست دیکھتے ہیں، ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے، اور اب آپ کی لائیو کالز جو کہ پروگرام میں شامل کی جاتی ہیں، سوالات پروگرام میں شامل کیے جاتے ہیں، اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ علماء کرام، مشائخ، پیران اعظام پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ساتھ ہر روز کی طرح ہمارے محترم حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب پروگرام میں آپ موجود ہیں۔ پیر صاحب کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیر صاحب سے ہماری گفتگو بھی رہتی ہے، اور آپ لوگوں کے سوالات بھی جو شامل کیے جاتے ہیں اس حوالے سے بھی رہنمائی پیر صاحب جو ہے وہ آپ لوگوں کی کرتے رہتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ پروگرام میں کال کرنا چاہیں، سوال کرنا چاہیں، بات کرنا چاہیں ہمارے ساتھ بالکل کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ لوگوں کے مسائل ہیں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنا چاہیں، انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کی رہنمائی کی جائے گی۔ واٹس ایپ کے ذریعے بھی، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ خط کے ذریعے ہمارے ایڈریس پہ آپ لوگوں کے پیغامات ملتے رہتے ہیں، اس حوالے سے بھی آپ کی رہنمائی کی جائے گی انشاءاللہ۔ بہت ایسے کالرز ہوتے ہیں کہ اکثر کسی کا لائٹ کا کوئی ایشو بن جائے، یا پھر چینل کا کوئی ایشو بن جائے، ان کے ہاں اگر آ نہیں رہا ہو، تو کوئی ایسا معاملہ اگر پیش آ جائے تو اکثر کال لوگ ملا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ان کے لیے جواب سننا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان کے لیے آسانی تھوڑی سی یہ کی جاتی ہے کہ جس طرح کل بھی ہمارے 2-3 کالرز تھے جو ریپیٹ ہوئے اپنے جواب کے لیے، تو وہ ہمارا پروگرام یا تو یوٹیوب پہ پروگرام جو ہے وہ تھوڑی دیر کے بعد پروگرام کے اپلوڈ ہو جاتا ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، اپنا جواب شامل کر سکتے ہیں۔ چونکہ کالز زیادہ ہوتی ہیں اور ہم تک جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے کہ وقت میں رہتے ہوئے کال زیادہ لی جائیں، تو پھر جواب بار بار مطلب دیا جائے، یا پھر دوبارہ سے اس چیز کو یاد دہانی کی جائے۔ وہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجھے بھی اور پیر صاحب کو بھی پھر یاد نہیں رہتا ہے کہ فلاں وقت میں کس وقت میں کون سے بھائی نے یا ہماری بہن نے کال کی تھی، ان کا مسئلہ کیا تھا، ان کو وظائف کیا بتائے گئے۔ تو تھوڑا سا آپ لوگ یہ خود آپ لوگوں کو دیکھنا ہوگا، کیونکہ یہاں کالز زیادہ ہوتی ہیں، ہماری توجہ پھر وہاں پہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف موضوعات پر بھی ہم ساتھ ساتھ گفتگو کرتے رہتے ہیں، ہماری گفتگو بھی علامہ صاحب سے، پیر صاحب سے رہتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ ہماری گفتگو سنتے اور دیکھتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم پروگرام میں شامل کرتے رہیں گے۔ دعا کے لیے خاص طور پر کہا جاتا ہے، بہت سے احباب ایسے جو دعا کے لیے کہتے رہتے ہیں، پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے، دیکھنے والوں پر، سننے والوں پر، اور جو بھی آپ لوگوں کے مسائل پریشانیاں ہیں مالک کائنات انہیں اپنے کرم کا صدقہ دور فرمائے۔ ہماری آج کے دور میں، آج کے وقت میں قرآن سے، صاحب قرآن سے جو دوریاں ہو جاتی ہیں، پھر زندگی میں مسائل ہمارے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو دعا کا کہتے رہتے ہیں اور خود سے دعا سے ہم محروم رہتے ہیں۔ یہ بڑی ایک خاص اور بڑی عجیب سی جو ہے وہ وجہ ہمیں نظر آتی ہے۔ ہمیں پہلے اپنے زندگی کے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے، اور پھر ہمیں اپنے بقیہ معاملات کی طرف جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ گھریلو چیزوں میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم گھر میں کس قدر پنچول ہیں اپنی چیزوں میں، اپنے بھائی بہن رشتہ داروں کے ساتھ تعلق میں، سلوک میں، اور کسی بھی حوالے سے اگر کسی بھی ایک چیز میں جو ہے وہ ہمارے میں کمی آ گئی تو پھر ہم مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم کی طرف سے ہمارے زندگی میں جو ہے وہ یہ ایک امتحان آ سکتا ہے۔ یہاں پر سارا دن، ساری رات جو ہے وہ ایک بندہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے اپنا جو ہے وہ سودا سلف بیچتا جو نظر آتا ہے، وہ بھی رات کو جا کر، یہ کوئی تنقید نہیں ہے، یہ ایک آنکھوں دیکھا حال ہے، وہ بھی رات کو تہجد میں بیٹھ کر گریہ وزاری کر رہا ہوتا ہے اور اپنے رب کی بارگاہ میں مانگ رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ سارے معاملات ہم اپنے زندگی کے کس طرح
طرح ٹھیک کر سکتے ہیں، کچھ اس پر بھی آج پھر سب سے ہماری گفتگو رہے گی کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی روٹین کو، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو ہمیں بہتر کرنے کے لیے قرآن و سنت اور حدیث کی روشنی کا سہارا لیتے ہوئے کیا طریقہ کار پھر سب اپنانا چاہیے۔ بسم اللہ کیجیے گا، کچھ گفتگو کا آغاز ہو، پھر انشاءاللہ ساتھ سوالات بھی شامل کیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ دیکھیں، حالات جیسے بھی ہوں لیکن انسان کو مایوسی میں نہیں جانا چاہیے۔ بے شک مایوسی کفر ہے اسلام کے اندر۔ مایوس کلمہ پڑھنے والا کیوں ہوگا جب رب العالمین نے فرمایا کہ میں جب بھی مانگو گے تمہیں عطا کروں گا؟ تو کس چیز سے مایوسی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حالات انسان کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ سارا کچھ ہم کر کے پھر ہم کہتے ہیں اللہ کو منظور ہی ایسے تھا۔ یہ اللہ نے تو آپ کو علم دیا ہے، عقل دی ہے، شعور دیا ہے، اچھے اور برے کی تمیز کرنے کا آپ کو اللہ نے ایک سلیقہ دیا ہے۔ پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے دو رستے بھی رکھ دیے ہیں کہ یہ رستہ میرا ہے، یہ رستہ میرا نہیں ہے۔ جب آنسر بھی آپ کے سامنے ہے، کوشچن بھی آپ کے سامنے ہے، رزلٹ بھی اس کا آپ کے سامنے ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ تاریکی میں رہیں، اندھیرے میں رہیں اور پھر آپ کہیں کہ مالک کو منظور ہی ایسے تھا، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ وہی ہوتا ہے جو میرے رب کو منظور ہو۔ لیکن رب نے آپ کو رستے نہیں بتائے ہیں کہ یہ میرا رستہ ہے، یہ میرا رستہ نہیں ہے۔ جو اس رستے پہ چلے گا وہ ہدایت پا جائے گا، جو اس رستے پہ چلے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ تو یہ سلطانی صاحب، ہر ایک چیز انسان کے آگے ہے، آگے بالکل ایسے دیکھتے ہوئے بھی انسان کو سب کچھ کہ میں اب دیکھیں نا کہ ایک بندے کو پتہ بھی ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، اذان بھی سنتا ہے، نماز کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے، بالکل، اور وہ دیکھتا رہتا ہے، دیکھتے دیکھتے بیٹھا رہتا ہے اور نماز کا ٹائم گزر جاتا ہے، اللہ، اور پھر کہے گا بعد میں کہ اللہ کو منظور ہی ایسے تھا۔ اللہ کو منظور ایسے تھا۔ ایک کال لے لیں پھر کنٹینیو یہیں سے کر رہے ہیں۔ السلام علیکم جی، ہلو، چلیں جی لائن ڈراپ ہو گئی ہے جی۔ پھر صاحب اللہ کو منظور ہی ایسے تھا، یعنی کہ اپنے بنائے گئے معاملات کر کے اپنا سارا رب نے سارا نظام اور سسٹم آپ کو دے دیا ہے۔ جا اللہ نے آپ کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کی جماعت کو بھیجا ہے۔ پھر انبیاء کرام کی جماعتوں میں پھر ہر امت میں اچھے اچھے لوگ تشریف لائے ہیں، اور صالحین کا ایک طبقہ ہر دور میں موجود رہا ہے، آج بھی موجود ہے۔ تو پھر جب قرآن مجید فرقان حمید میں رب العالمین نے فرما دیا ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ پھر آپ کو چاہیے کہ اچھائی کے راستے بالکل ٹھیک آپ نے جانا ہے، بالکل ٹھیک، اور جو برائی کا راستہ اس کو آپ نے چھوڑ دینا ہے، اس کو چھوڑ دینا ہے، بالکل درست فرمایا۔ کالر ہے ہمارے ساتھ، ہم سب شامل کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم صاحب جی، کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ سکندر بول رہا ہوں جی، خانے وال سے۔ جی فرمائیے گا۔ بچوں کا رشتے نہیں ہے، اس کا استخارہ کرانا ہے۔ اچھا جی، نام بتائیے گا بچوں کے۔ سکندر ایاز۔ بچوں کے نام بتائیں، بچوں کے۔ فیصل شہزاد، فہیم شہزاد۔ ان کی والدہ؟ زیور سلطان۔ ٹھیک ہے، رشتوں کا مسئلہ ہے؟ جی جی، رشتوں کا بائیکاٹ ہوا ہے جی کافی دنوں سے، ادھر کرتے آگے پھر مسئلہ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم مہربانی کرے، چل ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔ پروگرام دیکھیے گا، پھر سب رہنمائی کریں گے آپ کے سکندر صاحب بچوں کے رشتوں کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا ہے۔ جی پھر صاحب قبلہ۔ میرے بھائی، آپ گھر والوں سے آپ کا بھی فرض ہے، چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں، کہ آپ نماز کی طرف اپنے گھر والوں کو مائل کریں، نماز کی پابندی کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور اپنے گھر میں سورۃ بقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو گھر میں پڑھا کریں، آخری رکوع سمجھ لیں، اس کو اپنے گھر میں روزانہ 21 مرتبہ ضرور پڑھیں،
اور ہر جمعے کو سورۃ کہف پڑھیں جو 15ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے. تو یہ تھوڑا سا ایک اپنا سلسلہ جاری رکھیں. پہلے تو اپنی طہارت، اپنی روحانیت کو قائم کریں کہ نماز کی طرف جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی طرف جائیں. کافی حد تک آپ کے مسئلے مسائل ویسے ہی ٹھیک ہو جائیں گے. اور یہ جو چھوٹا سا میں نے ایک وظیفہ بتایا ہے کہ روزانہ سورۃ بقرہ کا آخری رکوع اس کو 21 مرتبہ پڑھیں، کسی ایک نماز کے بعد پڑھ لیں، گھر میں پڑھیں. اور ویسے بھی قرآن ترتیب سے آپ نے پڑھنا ہے، اور سورۃ کہف آپ نے جو ہے اس کو ہر جمعے پڑھنا ہے. تو انشاءاللہ اس کے بعد دعا کیا کریں، ہم بھی کریں گے، اللہ بہتر فرما دے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. جزاک اللہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا سکندر صاحب. جو سوال آپ نے کیا تھا اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے، پھر آپ نے وظائف بتائے ہیں، تلاوت اور اس کے علاوہ طریقہ کار بھی آپ یہ کیجیے. اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ. مزید آگے بڑھیں گے. جی ہم السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میرا نام شازیہ ہے اور میں ہرون آباد سے بات کر رہی ہوں. تھوڑا سا آپ اونچا بولیے گا پلیز. میرا نام شازیہ ہے، میں ہرون آباد سے بات کر رہی ہوں. اچھا جی. جی میری بہن بتائیے گا. مسئلہ یہ ہے کہ میری بیٹی ہے سیکنڈری میں پڑھ رہی ہے. اچھا جی. 1.5 سال سے نا وہ کالج جاتی ہے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے. مطلب بیمار کے 2 دن پیریڈ اس کو بھی 6 سال میں جانا شروع ہو جاتا ہے. ہفتہ 10 دن وہ رہتا ہے پھر بخار ہونے لگ جاتا ہے. مطلب کالج کے دوران نا وہ 2 دن پیریڈ ٹھیک بھی رہتی ہے، اس کے بعد وہ گھر آتی تو ٹھیک ہو جاتی ہے. گھر آ کے طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے؟ ہاں جی بالکل. 1-2 گھنٹہ پھر بخار ہوتا ہے. اچھا جی. جو آدمی محسوس نہیں ہوتا ہے واضح آنکھوں میں، مطلب پانی اور بخار کی کیفیت ہوتی ہے. مطلب بات یہ ہے کہ وہ ٹھیک رہتی نہیں 1.5 سال سے نا، لیکن زیادہ پڑھائی کے دوران اس میں کالج میں جاتے ہی مسئلہ زیادہ بنتا ہے تو وہ گھر آتی تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اوکے. نام کیا بچے کا؟ پڑھائی کی ٹینشن. اس کا نام ہے ہائکا حبیب. ہائکا حبیب. حبیب. عمر کتنی ہے؟ عمر اس کی ہے 17 سال. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو پڑھائی میں ٹینشن نہیں، پڑھنے میں ٹھیک ہے. اچھا. اس کے ساتھ نا کچھ مسئلہ لگ رہا ہے کوئی نہیں. یہ جو یہ معاملہ پیش آتا ہے یہ صرف کالج یونیورسٹی تک ہے؟ اس کے علاوہ شروع ہوا ہے. ہاں جی کالج جانا شروع کیا نا فرسٹ ایئر میں. جی. 1 سال کیسا ہو رہا ہے اب تو. اس کو گیدرنگ سے ایشو تو نہیں ہے کوئی؟ نہیں گیدرنگ سے تو ایشو نہیں ہے، تو ایسا کوئی نہیں ہے. ہاں جی. اچھا ٹھیک. وہ کچھ نا بات یہ ہے بھائی کہ کچھ ہمارے گھر میں ویسے ہی مسائل رہتے ہیں کہ کچھ محسوس ایسے ہوتا ہے کہ جیسے نا بچے سارے ٹھیک بھی رہتے، کاروبار ٹھیک بھی رہتا، میری دنیا خود ٹھیک بھی رہتے. یہ سب بچوں کے ساتھ کسی کے ساتھ، لیکن اس کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، سب کے ساتھ ہی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ، ہم رہنمائی کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے آپ. سوال جو انہوں نے کیا ہے پھر صاحب، ان کی بیٹی ہیں ہائکا حبیب، 17 سال کی عمر ہے، ابھی کالج جانا شروع ہوئی ہیں، اور کالج ہوتی ہیں تو طبیعت خراب ہوتی ہے، بخار وغیرہ ایسے معاملات. گھر آتی ہیں تو طبیعت ٹھیک ہو جاتی ہے. ویسے پڑھائی میں وہ ٹھیک ہیں، وہ کہتی ہیں مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ معاملہ صرف کالج یونیورسٹی تک جو ہے وہ پیش آ رہا ہے. تو اس کے لیے کچھ رہنمائی یہ ان کی بیٹی کی کیجیے، کیا ہو سکتا ہے؟ میری بہن ایسی کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے کہ جو شاید آپ کے ذہن میں کوئی بات جا رہی ہو. ہوتا یہ ہے کہ اکثر بچوں کو خاص کر کے بیٹیاں باہر جاتی ہیں تو اچھا لباس بھی صاف ظاہر ہے کہ کالج میں جانا ہوتا ہے، پہننا ہوتا ہے. زیادہ تر ہمارے بچے جو ہیں وہ نظر بد کا شکار ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی سایہ ہو گیا یا کسی نے تویز ڈال دیے، یہ ایسے اتنا زیادہ ہوتا نہیں ہے، بہت کم ہوتا ہے. تو آپ اس طرح کریں کہ ایک تو آپ خود بھی اور بیٹی کو بھی گھر سے جب بھی نکلے 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. آخری دونوں صورتیں اور آیت الکرسی یہ 3 دفعہ پڑھیں. یہ دم کر لیا کریں اور پورے جسم پہ پھونک مار کے نکل جایا کریں. جب واپس آئیں تو واپس آ کے پھر اپنا لباس چینج کر کے 3 مرتبہ آیت الکرسی اور آخری دونوں صورتیں پھر پڑھ کے دم کر لیا کریں. لباس چینج کر کے جب وہ واپس آئیں تو کر لیا کریں، اور اسے کہیں کہ وہ تھوڑا سا نماز کی پابندی کرے اور قرآن پاک پڑھا کرے. انشاءاللہ اس عمل کو کریں
کالج جائے واپس آئے کسی فنکشن پہ جائے انشاءاللہ کوئی ایسی بات نہیں ہوگی. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے انشاءاللہ. کوئی مطلب جو ہے وہ کسی قسم کا وہم کا شکار یا پھر کوئی ایسا معاملہ کرنے کی بالکل بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم نے چاہا تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہوں گے. مزید آگے بڑھے ہیں جی. ہم نیکسٹ کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ٹھیک؟ جی الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں؟ واجد بات کر رہا ہوں سر اٹک سے. واجد صاحب اٹک سے. جی سر. جی واجد صاحب فرمائیے گا. سر میرا ایشو آ رہا ہے شادی کے متعلق آ رہا ہے. بہت جگہ پہ رشتے کی بات ہوئی ہے لیکن ہو نہیں رہا کسی جگہ پہ بھی. 30 سال میری ایج ہے. اچھا جی. والدہ کا نام کیا ہے؟ والدہ کا نام فخر بی بی. فخر بی بی. ابھی 2 جگہ پہ بات چل رہی ہے؟ ابھی تو کہیں بھی نہیں جانا. ابھی کہیں بھی نہیں چل رہی. اچھا ٹھیک ہے. چلیں اللہ کریم مہربانی کریں انشاءاللہ جی. اچھا انکار. ٹھیک. چلیں ہم رہنمائی کریں گے انشاءاللہ. واجد صاحب آپ دیکھیے پروگرام. سوال آپ کا ہم تک پہنچ چکا ہے. شادی کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ 2-3 جگہ بات ہوئی لیکن کوئی جو ہے وہ جواب ٹھیک نہیں مل سکا. تو مزید آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پھر سب رہنمائی کریں گے آپ کے اس حوالے سے کیا آپ کے لیے ہو سکتا ہے یا کیا بہتری ہے شادی میں جو رکاوٹ ہے ان کی واجد صاحب کی. جی پیر صاحب. دیکھیں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کرتے رہیں. ماں باپ ہیں آپ اور میرے مالک کی طرف سے سب کچھ ہونا ہے اور جب بھی مالک کا حکم آ جائے گا انشاءاللہ سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. صرف ایک اپنا عقیدہ اور ایمان اس چیز کے ہم پختہ کر لیں کہ ہم لیفٹ رائٹ سے بچنے کے لیے زیادہ عقیدہ اپنے اللہ پر جو ہے نا اس کو مضبوط کریں. دعا مانگیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھ کر اس درود شریف کو وسیلہ بنا کے دعا کیا کریں. حضور کا وسیلہ بنائیں دعا کیا کریں. تو آپ اس طرح کریں کہ یا عزیزو کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. یا عزیزو کی اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ میرے بچوں کے یا بیٹی کے رشتے کے معاملے میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما دے. تو ہر نماز کے بعد یا عزیزو کی ایک تسبیح پڑھیں. نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اس کی تو تھوڑا سا ریگولر پابندی کر لیں انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ جی. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ کالر ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون بات کریں کہاں سے؟ جی میں زبیدہ بات کر رہی ہوں. زبیدہ آصف. اچھا جی بتائیے گا. جی میرا مسئلہ یہ ہے کہ کافی عرصہ ہو گیا ہے ہمارے فائنینشلی حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں. اچھا جی. اور میں بیمار بھی رہتی ہوں پر فائنینشلی حالات بہت خراب ہیں اور جاب بھی نہیں ہے میرے ہسبینڈ کی. ہسبینڈ کا نام بھی بتا دیں. ہسبینڈ کا نام ہے آصف. ٹھیک ہے. اور یہ جو آپ نے بتایا ہے کہ گھریلو حالات وغیرہ مطلب یہ فائنینشلی طور پہ ڈسٹرب ہیں. جی آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے. کیا کہا ہے آپ نے؟ گھریلو حالات جو آپ نے بتائے ہیں وہ یعنی فائنینشلی ڈسٹرب ہے آپ کے سارے معاملات یہی کہنا چاہ رہی نا آپ؟ جی. اچھا جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں آپ کی انشاءاللہ. بہت شکریہ جزاک اللہ. پروگرام دیکھیے پھر سب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ آپ کے گھریلو معاملات کے حوالے سے اور دوسرا آپ کے شوہر کے بھی جاب اور بزنس کے حوالے سے جو آپ نے بات کہی ہے کیا مسائل ہیں اور کیا ہونا چاہیے ان کے لیے بہتر رہنمائی فرمائیے گا. میرا بیٹا آپ نماز کی پابندی کریں. آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورۃ واقعہ پڑھنی ہے آپ نے. یہ سورۃ واقعہ 27ویں پارے میں سیکنڈ لاسٹ صورت ہے اور اس کو آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا صبح کی نماز کے بعد ہے اور اس کو تسلسل سے یعنی ریگولر پڑھنا ہے اس کو. تو انشاءاللہ آپ کچھ عرصہ پڑھیں گی سورۃ واقعہ کو تو آپ کے جو حالات ہیں جاب ہے جو بھی رزق کے متعلق جتنے بھی حالات ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر فرما دے گا انشاءاللہ جی. اللہ کریم مہربانی کرے. ہماری دعا ہے جی آپ کے لیے بھی اور تمام اپنے ان دیکھنے اور سننے والوں کے لیے جو سوالات
کسی بھی حوالے سے پروگرام میں کرتے ہیں ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں. پروردگار عالم سب کے لیے بہت سی آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے اور مزید بھی انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. جو بھی اگر آپ کا سوال ہوا تو ضرور آپ کو بتایا جائے گا جواب انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہے, ہم بات کر رہے ہیں, پروگرام میں شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, ریحانہ بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. اچھا جی, بتائیے گا. جی میں نے کہا میرے گھر کا مسئلہ تھا, شادی شدہ ہوں, 3 سال ہو گئے. تو میرے شوہر کا نام ہے محمد باقر. ٹھیک ہے. اور گھر کا مطلب کہ سسرال والے اتنا نکال دیتے, لڑائی بہت زیادہ رہتی ہے میری نا, میاں بیوی کی لڑائی نہیں رہتی. تو یہ 3 سال سے سلسلہ شروع ہوا ہوا ہے نا, دوسرا بچہ ہے اب ہونے والا, امبل ہے نا. میاں بیوی, پہلی بچی جو ہے میاں بیوی کی لڑائی نہیں رہتی. جی, ساس اور سسر لڑتے ہیں اور بے گناہ الزام لگاتے ہیں. اچھا. اور نکال دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں. جی ٹھیک. تو اس سلسلے میں بات کرنی ہے. میرے میاں کا نام ہے محمد باقر. محمد باقر. ٹھیک ہے. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں. جی ہم رہنمائی کرتے ہیں. آپ دیکھیے پروگرام, پھر سب جواب بھی دیں گے انشاءاللہ. آپ نے کلیئر کیا کہ آپ کی اور آپ کے شوہر کی ایسی کوئی معاملہ نہیں ہے, لیکن ساس اور سسر کی طرف سے ایسا معاملہ ہے. بیٹا ہو یا بیٹی ہو, یعنی لڑکا ہو یا لڑکی ہو, اور دونوں کو اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ ماں باپ دونوں طرف سے ان کے لیے برابر ہیں. جس طرح لڑکی کا گھر ہے ویسے ہی لڑکے کا گھر ہے. اور اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ بھی رہا ہے تو ماشاءاللہ اولاد بھی ہے اور آپ خوش ہیں اپنے مطلب شوہر کے ساتھ, تو یقیناً یہاں پہ ہمارے بھائی جو باقر صاحب ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا سٹینڈ اس اعتبار سے لیا جائے کہ نافرمانی نہ ہو اور گنہگار نہ ہو سکیں اپنے پیرنٹس کے, اپنے ماں باپ کے. اگر کوئی صحیح معاملہ ہے تو کسی حد تک بولنے کا حق ان کو ملنا چاہیے. تو بہرحال دعا گو ہیں انشاءاللہ. اگر کوئی ایسا معاملہ ہے بھی تو وہ اللہ کریم اپنے کرم کا صدقہ دور فرمائے, اور وظائف کی صورت میں یا پھر اور مزید انشاءاللہ رہنمائی بھی صاحب فرمائیں گے. جب آپ سن لیجیے گا. دیکھیں میرا بیٹا, آپ نماز پڑھتی ہیں, نماز پڑھیں اور ہر نماز کے بعد 3 تسبیحاں یا ودودوں کی پڑھ لیا کریں. اگر 3 نہیں تو 1 تسبیح ضرور پڑھیں, درود شریف ساتھ پڑھیں اول آخر, اور یا ودودوں کی 1 تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھا کریں. اور رات کو کم از کم آپ 3 تسبیح پڑھیں, اور چینی اپنے پاس رکھ لیں اور چینی پر دم کر لیا کریں, اور وہ خود بھی کھائیں, اپنے شوہر کو بھی کھلائیں, باقی جو گھر والے ہیں ان کو بھی کھلائیں. انشاءاللہ جو صورت حال آپ بتا رہی ہیں وہ ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. جی جواب پہنچ گیا جی آپ تک, دعا گو ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ. باقی جو ہے وہ آپ پروگرام دیکھتے رہیے گا. مزید بھی سوال ہوں گے تو انشاءاللہ ضرور پروگرام میں شامل کیا جائیں گے. ایک بریک یہاں پہ لے رہے ہیں, وقفے کے بعد آپ لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں. پروگرام دیکھتے رہیے, ہمارے ساتھ رہیے. خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں استخارہ کوہ نور ٹی وی پر اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ. محترم حضرت علامہ صاحبزادہ پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو آپ احباب کی رہنمائی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ رہنمائی جاری ہے. آپ لوگوں کی کالز بھی پروگرام میں شامل کی جا رہی ہیں. آپ لوگوں کے سوالات, آپ لوگوں کے مسائل, ساتھ ساتھ دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ. پروردگار عالم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے. اور رہنمائی کے لیے پیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. نمبرز آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر موجود ہیں. ہمیں آپ پروگرام میں کال کرنا چاہیں تو بالکل آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. اور کنٹینیو کرتے ہیں اپنی گفتگو کو, اور جہاں پر علامہ صاحب ہم کالز کا سلسلہ شروع کیا تھا وہیں سے دوبارہ گفتگو کو کنٹینیو کریں گے کہ اپنے بنائے ہوئے معاملات کو دیکھتے ہوئے ہم یہ ہماری زبان پہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کو جو منظور تھا. یہیں سے میں چاہوں گا کہ آپ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیے گا پیر صاحب قبلہ, اور رہنمائی کرتے ہوئے کہ یہ جو جملہ ہے یہ استعمال اگر کیا جائے اور اگر ہم بار بار کریں تو کیا ہم اس جملے کے استعمال کرنے سے بھی گنہگار گار ہوتے ہیں؟ یہ بھی ساتھ میں وضاحت ذرا کیجیے گا. بسم اللہ. دیکھیں
بات ہے عمل پہ جی کہ ہمارا فعل کیسا ہے. لیکن ایک انسان شراب پی رہا ہے اور وہ کہے کہ اللہ کو منظور ہی ایسے تھا, بندہ گناہ گار ہوتا ہے. اللہ کوئی اور بندہ عمل کرے, کوئی گناہ کرے اور کہے اللہ کو منظور ہی ایسے تھا, تو یہ اس میں گناہ گار ہوگا انسان کہ اللہ تو نہیں ہمیں کہتا کہ آپ یہ گناہ کریں. دیکھیں, اللہ نے آپ کو ہدایت کا رستہ بھی بتا دیا ہے, گمراہی کا رستہ بھی بتا دیا ہے. آپ نے خود چوز کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم, عقل, شعور ہر چیز سے نواز دیا ہے, راستے بتا دیے ہیں, راہبر و رہنما اللہ نے آپ کے پاس بے شمار لا تعداد بھیجے ہیں. کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی آیا نہیں تھا, مجھے کوئی بتانے والا نہیں تھا, مجھے کوئی سمجھانے والا نہیں تھا, مجھے کوئی رستہ دکھانے والا نہیں تھا. یہ لوگ اس روز محشر کہیں گے, کوئی نہیں مانے گا, چیخیں ماریں گے, کوئی نہیں مانے گا. اس لیے کہ ہر نبی کہے گا کہ ہم نے اپنا حق ادا کیا, ہم نے تبلیغ کی, امتیں انکار کر دیں گی. اسی لیے تو رب کائنات نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر ایک مصدق کی صفت پیدا کر دی, مصدق بنا کے بھیجا ہے کہ حضور علیہ السلام سب انبیاء کی تصدیق فرمائیں گے کہ مالک جو انبیاء کی جماعت فرما رہی ہے, کہہ رہی ہے, یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یعنی تصدیق میرے مصطفیٰ فرمائیں گے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہر برا کام, ہر کام جو ہے اس طرف نہ لے جائیں, ہم ریئلائز کریں, اپنے آپ کو بھی دیکھیں. بالکل ٹھیک. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, یہ کام نہیں کرنا. بالکل ٹھیک. تو اس لیے ہمیں ہدایت کے رستے کی طرف جانا ہے, نہ کہ گمراہی کے رستے کی طرف جانا ہے. کالر ہے نیکسٹ, ہم ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی, کون بات کریں, کہاں سے؟ جی محمد عرفان بات کر رہا ہوں. جی عرفان صاحب بولیے گا. جی مسئلہ ہے سر. جی بتائیے. ہلو. جی سر. جی بتائیے کیا سوال ہے. ٹی وی کا والیوم بند کر لیں اور سوال کریں. سر جی سوال یہ ہے کہ میری دکان ہے سر جی کرانے پر. اچھا جی. بہت سارا نقصان ہوا ہے, قرضہ بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس لیے صاحب سے درس کرنا ہے کہ جو ہے کوئی وظیفہ بتائیں استخارہ کر کے. نام محمد عرفان ہے, امی کا نام سکینہ میں. اچھا جی ٹھیک. جی بہت پریشانی ہے, جو ہے نا قرضہ بہت زیادہ ہے سر سے. اللہ کا یہ مہربانی کرے. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں استخارہ کر کے کوئی علاج, سخانی علاج بتا دیں. جی ضرور آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ. آپ دیکھیے پروگرام, ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ, اور پھر سب بتائیں گے. جس طرح آپ نے بتایا کہ سٹور ہے آپ کا, جنرل سٹور جو, اور کافی اس میں قرضہ آپ کے اوپر چڑھ گئے اور کافی مسائل ہیں کاروباری حوالے سے, گھریلو معاملات, تو انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. دیکھیں میرے بھائی, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک کام آپ کریں, کوئی جو بھی آپ کام کر رہے ہیں, اگر تو آپ کا ذاتی سٹور ہے تو جو چیزیں ہیں اس کا ایک مناسب آپ جو ہیں جو آپ فائدہ لینا چاہتے ہیں, مناسب طریقے سے اس کی پروفٹ لیں. غلط چیز نہ دیں, ناپ تول میں کمی نہ کریں. آپ جو احکامات کے مطابق اچھے سے اچھا صفائی والا سامان اپنے لوگوں کو دے سکتے ہیں وہ دیں. اپنے اندر ایک کاروبار کی سب سے بڑی جو خوبی ہے میں سمجھتا ہوں وہ ہے انسان کا اچھا اخلاق. ہر آنے والے سے اچھے اخلاق کے ساتھ گفتگو کریں تاکہ وہ سمجھ جائے کہ یار میں نے سودا لینا ہے یا نہیں لینا ہے, لیکن اس شخص کا اخلاق بڑا اچھا ہے. اور کاروباری آدمی کے لیے, ہر بندے کے لیے, مومن کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا پیدا کرنا چاہیے. خاص کر کے وہ جو دکان پہ بیٹھا ہوا ہے جس کی پبلک ڈیلنگ ہے اس کے اندر تو بہت زیادہ اخلاق اچھا ہونا چاہیے. تیسرے نمبر پہ آپ جب صبح اپنا سٹور یا دکان جو بھی اس کو کھولیں, کوشش کریں کہ آپ تھوڑا سا ٹائم نکال کے جب دکان صاف ستھری کر کے آپ بیٹھ جائیں باوضو, اور ایک مرتبہ سورۃ یاسین ضرور پڑھیں صبح. ٹھیک.
روزانہ پڑھیں اس کو، انشاءاللہ دیکھیں کہ کتنا فائدہ آپ کو ہوتا ہے۔ انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں جی. کالر ہے نیکسٹ. السلام علیکم. ہلو. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کون بات کر رہے ہیں جی؟ کہاں سے؟ میں سر معشوق جیلانی سرگودا سے بات کر رہا ہوں. جی بتائیے گا کیا سوال ہے؟ سر جی میں نے کام شروع کیا ہے ایک نیا. اچھا جی. یہ بلڈنگ مٹیریل کا. ٹھیک ہے. خارہ کرانا ہے، وہ کیسا رہے گا؟ اچھا جی. کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ میری والدہ کا رابعہ بی بی. عمر کتنی ہے آپ کی؟ جی آپ کی عمر کتنی ہے محترم؟ میری عمر تقریباً ہے کوئی 54 سال ہے. اچھا جی. اللہ کریم صحت دے آپ کو. چلیں انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں جی آپ کی. سوال آپ کا جی ضرور دعا بھی کروائیں گے انشاءاللہ ضرور. دعا کے لیے ہمیں ہمارے جو کالرز ہیں وہ کہیں یا نہ کہیں آپ سبھی ہمارے دعا میں شامل ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے. پروگرام کے لاسٹ میں جب دعا ہوتی ہے تو یقیناً آپ سب شمار ہوتے ہیں. باقی سوال آپ کا تھا جو بھی آپ نے کیا کہ بلڈنگ مٹیریل کا کام انہوں نے شروع کیا ہے اور اس میں یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ بہتری ہو سکتی ہے یا پھر نہیں، میرے لیے کیا بہتر ہے. آپ رہنمائی کچھ فرمائیے گا پیر صاحب. سوال کیا ہے جی؟ بلڈنگ مٹیریل کا کام انہوں نے شروع کیا ہے پیر صاحب اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ میرے لیے بہتر ہے یا پھر مجھے کچھ اور میں اس کے لیے. دیکھیں تھوڑا سا آج کل اس مہنگائی کے عروج کے دور میں پرابلم مسائل تو ہر ایک بندے کے لیے ہیں، لیکن بیسیکلی یہ کام اچھا ہے، آپ اس کو جاری رکھیں. اور تھوڑا سا یہ ہے کہ نماز اور قرآن مجید کی تلاوت اس کو آپ شروع کریں، اور جب بیٹھیں ہوں فارغ تو آپ استغفار جو ہے یہ پڑھتے رہا کریں باوضو اپنے اس کاروبار پہ. فارغ بیٹھنا ہے گپیں لگانے کی بجائے بہتر ہے کہ استغفار آپ پڑھے کریں. اور 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات روزانہ مغرب یا عشاء کے بعد ضرور پڑھ لیا کریں. اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، کیونکہ مانگنا ہم نے اسی سے ہے. وہ مانگیں انشاءاللہ آپ کا کاروبار ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. جس طرح پیر صاحب نے رہنمائی کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جو ہے وہ اس وقت میں بھی اگر وظائف اور اللہ کا ذکر ہوتا رہے تو یقیناً جو ہے وہ پروردگار عالم کامیابی دیں گے انشاءاللہ. پریشانی والی بات نہیں ہے. کاروبار بھی ٹھیک ہے، باقی معاملات بھی انشاءاللہ جو ہے وہ بہتر ہوں گے انشاءاللہ. مزید آگے بڑھتے ہیں جی. نیکسٹ ہیں کالر. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ جی. کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ جی میں سندھ سے بات کر رہا ہوں، ضلع مصطفیٰ سے. میرا نام محمد تقی ہے. محمد تقی جی. صاحب فرمائیے گا کیا سوال ہے؟ جی میں یہ چاہ رہا تھا کہ میری ایج جو ہے وہ 36 سال ہو گئی. اچھا جی. 36 سے 37 سال کوئی رشتہ نہیں آ رہا ہے نا. اچھا جی ٹھیک اور ہے. دوسرا جو ہے روزگار کے لیے بڑا مسئلہ ہے میرے لیے. اچھا جی. والدہ کا نام بتائیے. کنیز فاطمہ. کنیز فاطمہ ٹھیک ہے. کاروبار بھی نہیں ہے؟ کاروبار بھی بہت سی جگہوں پہ ہاتھ مارا لیکن کاروبار بھی کہیں سیٹ نہیں ہو رہا. ٹھیک. جگہ بھی جو ہے وہ بھی رینٹ کی ہے. جی اچھا جی. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ آپ کی. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھیے آپ. رشتوں کا بھی مسئلہ ہے، مطلب رشتے کا آپ کا سوری اپنا، اور کاروباری حوالے سے بھی رشتہ بھی ابھی نہیں ہے. اور سیکنڈ انہوں نے کہا کہ جو ہے وہ اس میں کاروباری حوالے سے بھی معاملہ پریشانی ہے. دونوں صورتوں میں پیر صاحب رہنمائی کیجیے گا. دیکھیں میرے بھائی، ایک تو آپ نے نماز پڑھنی ہے، ایک آپ نے قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. یہ 2 کام آپ نے ریگولر کرنے ہیں. اس کے علاوہ آپ جب نماز پڑھیں تو نماز کے بعد ایک تسبیح درود خضری کی پڑھیں آپ. صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ و اصحابہ وسلم. یہ درود خضری ہے. ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کریں اور اس کے بعد تصور میں رکھ کر اللہ کے حضور میں دعا مانگیں آپ. انشاءاللہ بہت جلد آپ کے لیے اللہ آسانیاں پیدا فرما دے. چلیں جزاک اللہ جی. نیکسٹ کالر ہیں جی، بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں جی شمیمہ جی اسلام آباد بول دی پئی ہاں. میری بچی کا نام آمنہ مراد ہے. وہ بیمار ہے، ان جوڑاں دی درد ہے. اچھا جی. میں جی 2.5 سال ہو گئے انہوں کا علاج کرتے ہاں. اچھا جی. کہ میرا جی وہ بچی میری
بیمار ہے بڑی، تو میں دوائیاں بہت کی تھی نا تو وہ نہیں ٹھیک ہو رہی. اچھا جی، نام کیا ہے بچی کا؟ کنٹھی آواز ہے. بچی کا نام کیا ہے؟ بچی کا نام آمنہ مراد ہے. ان کنٹھی آواز دس دے میں ٹیسٹ بہت کرائے تو ٹھیک نہیں ہو رہی، وہ ہڈیاں بھی ٹیڑھیاں ہو گئی نا. اللہ کریم صحت دے. عمر کتنی ہے اس کی؟ وہ جی 15 سال دی ہے. اچھا جی، اچھا جی، 15 سال عمر. چلے ہم رہنمائی کرتے ہیں جی انشاءاللہ. ضرور آپ دیکھیے پروگرام، اس بچی کے لیے دعا گو بھی ہیں اور باقی انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کرتے ہیں. 15 سال کی عمر ہے اور بچی کے ساتھ یہ مسائل بیماری کے پیش آ رہے ہیں. جی پھر صاحب. دیکھیں میری بہن، اللہ تعالیٰ اس جوان بیٹی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. تھوڑا سا شہد لے کے آپ اس کے اوپر 1100 مرتبہ سورۃ فاتحہ شریف پڑھیں. آپ سورۃ فاتحہ شریف 1100 مرتبہ آپ نے پڑھ کر اس شہد کے اوپر دم کرنا ہے. اور وہ تھوڑا تھوڑا شہد جو ہے وہ بچی کو چاہے پانی میں مکس کر کے دیں، چاہے ویسے شہد دے دیں، جیسے مناسب سمجھیں. تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے نا اس کو شہد دینا ہے اور سورۃ فاتحہ ویسے بھی پڑھ کے اس کو دم کرنا ہے. تو انشاءاللہ دعا کر سکتے ہیں اللہ کے حضور میں کہ اللہ اس سورۃ فاتحہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. بے شک جی، بے شک. سورۃ فاتحہ کی بہت سی برکات ہیں یقیناً، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اسی کے صدقے میں انشاءاللہ اللہ کریم نے چاہا تو صحت یابی ہوگی. آپ پریشان نہیں ہوں، لیکن ظاہر ہے اتنے عرصے میں جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں تو پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، معاملات بھی ہوتے ہیں، اور خود بھی انسان اس چیز کو محسوس کر رہا ہوتا ہے. بچہ ہو، بچی ہو، کوئی بھی گھر کا ایسا فرد. تو صحت بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں جب بھی دعا کریں، اپنے لیے، دوسروں کے لیے، سب کے لیے صحت کی جو ہے وہ دعا، صحت یابی ضرور مانگا کریں. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے. نیکسٹ ہیں جی کالر، ہم دیکھتے ہیں، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی، میرا نام یاسمین ہے اور میری امی کا نام سینا بیوی ہے اور میرے میاں کا نام وسیم اکرم ہے. اچھا جی. اور ان کی امی کا نام زرینہ بیوی ہے. اچھا جی، مسئلہ کیا ہے؟ اور میرے بچے نے یہ ذرا استخارہ کر کے بتائے کہ آپ کا اولاد کا مسئلہ ہے؟ جی، اولاد کا مسئلہ ہے. اولاد نہیں. کتنا عرصہ ہوا شادی کو؟ 6 سال ہوئے. 6 سال ہے. کوئی مسئلہ ہے، کوئی میڈیکلی پرابلم ہے یا پھر دیر خدا کی طرف سے کوئی ہے؟ میڈیکل پرابلم تھوڑی سی ہے، مگر آپ ذرا استخارہ کر کے بتائیں نا کوئی بندش. اچھا جی، چلے میری بہن، ہم ضرور بتائیں گے انشاءاللہ. آپ پروگرام دیکھیے، اللہ کریم مہربانی کریں ضرور انشاءاللہ. جب آپ خود سے کہہ رہی ہیں، اور ظاہر ہے جب آپ نے بھی خود سے نہیں کہا جب تک آپ ڈاکٹر پہ نہیں گئے ہوں گے، ایک ڈائگنوز آپ کو نہیں پتہ چلا ہوگا کیا ہے بیماری، کیا مسئلہ ہے. تو جب کوئی ایسا معاملہ اگر ہے مطلب میڈیکلی، تو پھر بندش وغیرہ کا پریشان ہونا اور سوچنا ایسی بالکل ضرورت نہیں ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کیا کریں. باقی انشاءاللہ پھر سب رہنمائی کریں گے ضرور. 6 سال کا عرصہ ہوا شادی کو اور اولاد کا ان کا مسئلہ ہے. جی پھر صاحب. میرا بیٹا، آپ اس طرح کریں کہ سورۃ علم نشرہ اس کو 21 مرتبہ پڑھ کر روزانہ صبح کی نماز کے بعد پانی دم کر کے تھوڑا سا پی لیا کریں. آپ صبح کی نماز کے بعد سورۃ علم نشرہ آخری پارے کی صورت ہے، اس کو 21 مرتبہ پڑھیں اور اس کے بعد دعا بھی مانگیں. پانی دم کر کے پی لیا کریں، خود بھی پی لیں اور اپنے شوہر کو بھی پلائیں پانی. یہ 21 دن آپ نے عمل کرنا ہے. اور میڈیکلی جو صورت حال آپ بتا رہی ہیں وہ بھی ضروری ہے ساتھ. جو جس ڈاکٹر کو بھی آپ نے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس ڈاکٹر کا مشورہ اور اس کی میڈیسن وہ جو بھی دے اس کو ضرور یوز کریں. دونوں طریقے جو ہیں اختیار کریں. اس کے بعد اللہ کے حضور میں دعا مانگیں، انشاءاللہ مالک مہربانی فرما دے. انشاءاللہ جی، انشاءاللہ. نیکسٹ کالر ہیں جی، دیکھتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی. جی کون بات کریں جی؟ عابد بول رہا ہوں جی، لاہور سے. عابد صاحب. جی عابد صاحب بولیے گا. اچھا جی، میری نا بیٹی کا نام ہے نافیہ عابد جی. اس کو نا ابھی حال میں گلڑ کا کوئی مسئلہ بننا شروع ہوا ہے. اچھا جی. اس کے لیے کوئی علاج، کوئی وظیفہ؟ اچھا جی. ابھی میڈیکلی مطلب کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز کو آپ نے دکھایا ہے؟
ڈاکٹر کو دکھایا لیکن وہ کیا نام لیتے ہیں کچھ ابھی انہوں نے کہا جی ڈینگی تھا اس کے بعد علاج کریں گے، لیکن اس کا علاج دعاؤں میں ہی ہے۔ اللہ کرے، مہربانی کرے۔ ٹھیک ہے، چلے ہم دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ، باقی رہنمائی کرتے ہیں آپ کی۔ جزاک اللہ۔ پروگرام دیکھیے آپ، پھر سب رہنمائی کریں گے انشاءاللہ۔ کیا مسئلہ ہے آپ کی بیٹی کے لیے؟ اللہ کریم اس کو صحت والی زندگی دے۔ دعا گو بھی ہیں، باقی رہنمائی بھی پھر سب کچھ کر دیتے ہیں انشاءاللہ۔ میرے بھائی اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی دو آراء نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دعاؤں میں بڑے فائدے رکھے ہیں اور دعاؤں میں بڑی برکت ہے، اور دعا کرنی کس سے ہے؟ اس مالک سے ہے۔ مانگنا چاہیے، جی بھر کے مانگنا چاہیے۔ دروشی پڑھیں، آپ کثرت سے دروشی پڑھیں، بیٹی کو بھی کہیں کہ وہ دروشی پڑھیں، اور جتنا پڑھ سکتے ہیں دروشی پڑھیں۔ آپ نے صبح کی نماز کے بعد 3 مرتبہ کم از کم درود تاج پڑھنا ہے، اور وہ پڑھ کے پانی دم کر کے تھوڑا سا وہ بیٹی آپ کی نہ پانی پیتی رہے، اسے پانی پلائیں۔ سارے گھر والے بے شک پی لیں اور وہ ضرور پانی پیے۔ تو یہ درود تاج جو ہے کم از کم آپ 21 دن اس کو پڑھیں، روزانہ پڑھیں۔ 1 مرتبہ تو ضروری ہے، 3 مرتبہ ٹائم نہیں لگتا اتنا، چھوٹا سا ہے وہ آپ پڑھ لیں۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی بڑی صفتوں کو بیان کیا ہوا ہے، تو بہت صفتیں ہیں سرکار کی اس میں، تو آپ اس کو پڑھیں، اور باقی دروشی کثرت سے پڑھیں جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ دروشی کی برکت سے ہی آپ کے حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ لاسٹ کالر جی شامل کر رہے ہیں، اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ چلے لائن ان کی جی ڈراپ ہو گئی ہے۔ پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے جی، اور آخر میں دعا ہوگی انشاءاللہ ہر روز کی طرح جس طرح دعا کروائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیے گا۔ پروگرام آپ لوگ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اللہ کریم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ آپ سے ملاقات کل ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار عالم، ہم تیری بارگاہ میں تیرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ دے کے دعا مانگ رہے ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ جتنے ہماری دعا میں شامل ہیں، جتنے لوگ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے ہیں، جتنے ناظرین دیکھ رہے ہیں، سامعین سن رہے ہیں، پروردگار عالم سب کی نیک حاجات کو پورا فرما، سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیابیاں فرما، ہماری ظاہری باطنی مشکلات کو آسان فرما۔ جتنے بیمار ہیں، چھوٹے بڑے، مرد و زن، صغیر و کبیر، سب کو شفائے کاملہ عطا فرما۔ جتنے کلمہ گو دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل اور کرم فرما، رحمتوں کا نزول فرما، ساری امت کی خیر فرما، پاکستان کی خیر فرما، ہم سب کی خیر فرما۔ صلی اللہ علی النبی الکریم الامین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔